کانپتے ہاتھوں سے میں نے نکاح نامے پہ سائن کیا تھا۔ میرے آنسو نکاح نامے پہ گرتے ہی سیاہی گھلنے لگی تھی۔ ایجاب و قبول پہ سسکیاں لیتے ہوئے میں نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی میں کبھی ایسا بھی دوراہا آ سکتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تواتر سے میرے آنسو گر رہے تھے۔ پتہ نہیں میری زندگی نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ جیسے ہی شہریار میرے کمرے میں داخل ہوا، مجھے نفرت کا احساس ہوا تھا۔ اس شخص نے میرا سب کچھ برباد کر دیا تھا اور آج میرا حقدار بن بیٹھا تھا۔ میرا جی چاہا اس کا منہ نوچ دوں، اس کا گریبان جھنجھوڑ کے رکھ دوں، یا اسے جان سے مار ڈالوں یا خود مر جاؤں۔ دھوکے باز تھا وہ شخص، مگر کتنی آسانی سے اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پچھلے 1 سال سے میں حارث کے نکاح میں تھی۔ ہم لوگ فون پہ بات بھی کرتے تھے۔ حارث ایک گورنمنٹ کا آفیسر تھا۔ نکاح میں اس کی پسند یا محبت کا دخل زیادہ تھا۔ میرے والد اور اس کے والد آپس میں دوست تھے، لیکن میرے والد گورنمنٹ آفیسر بن گئے اور حارث کے والد فوج میں چلے گئے۔ حارث کی جاب بھی لگ گئی تھی۔ بہرحال ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا بھی بہت تھا، اس لیے میں حارث کو جانتی تھی اور وہ مجھے، لیکن کبھی بھی ہماری زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ میری حارث کی چھوٹی بہن سے بہت دوستی تھی۔ فائزہ بہت اچھے مزاج کی تھی۔ اکثر جب بھی میں اس کے گھر جاتی تو وہ حارث کی باتیں مجھ سے کرتی۔ اکثر حارث بھی کمرے میں آ جاتا، بس سلام ہی کرتا تھا، خیریت پوچھتا تھا، زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس کا رشتہ میرے لیے آیا۔ میرے والد کو وہ ویسے ہی بہت پسند تھا، اس لیے رشتہ طے ہو گیا، لیکن اس نے منگنی کے بجائے نکاح کے لیے کہا تھا۔ میرا حارث کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور رات کو جب میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگی تو فائزہ کے نمبر سے کال آئی۔ کہنے لگی، ہادیہ تم نے کپڑے تو چینج نہیں کیے؟ میں نے کہا نہیں ابھی تو نہیں کیے، بس کرنے لگی تھی۔ کہنے لگی پلیز کپڑے مت چینج کرنا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی بس حارث بھائی کی تمہارے نمبر پر کال آئے گی، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کال کریں گے۔ میں نے کہا فائزہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں فون نہیں اٹھاؤں گی۔ کہنے لگی کیوں نہیں اٹھاؤ گی؟ دیکھو میرے بھائی کو تڑپانا اچھی بات نہیں ہے، ویسے بھی تم ان کے نکاح میں آ چکی ہو۔ میں نے کہا پھر بھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا۔ کہنے لگی پلیز انہوں نے بہت ریکویسٹ کی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ حارث مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید ہماری ارینج میرج ہو رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کہنے لگی پلیز حارث بھائی نے مجھ سے خاص طور پہ کہا تھا کہ میں ان کا پیغام تمہیں دے دوں۔ میں کچھ نروس سی ہونے لگی۔ فائزہ کا فون بند ہوتے ہی دوسرے نمبر سے مجھے کال آنے لگی، ویڈیو کال۔ پتہ نہیں کیوں میں بہت گھبرا رہی تھی۔ ایک بار کال آتے آتے بند ہو چکی تھی، پھر واٹس ایپ پہ میسج آیا، ہادیہ پلیز کال اٹھاؤ۔ میرا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ دوسری بار جب ویڈیو کال آئی تو میں نے کال اٹھا لی۔ وہ ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا، پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہوئی اور میری نظریں جھک گئیں۔ کہنے لگا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہال میں بیٹھے ہوئے تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں تھا، دل کو چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ ہے میرا جی چاہ رہا تھا تمہارا ہاتھ پکڑوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ اس کی بات سن کے میں نے فوراً سے فون کٹ کر دیا۔ واٹس ایپ پہ ہنسنے والا ایموجی آیا تھا، دیکھو اب تم میری بیوی ہو، مجھ سے زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا میسج آیا تھا، کم آن کال اٹھاؤ، جب تک میں نہ چاہوں تب تک پلیز کال ڈسکنیکٹ مت کرنا۔ پتہ نہیں اس کی باتیں میرا چین چرا رہی تھیں۔ میں نے کال اٹھا لی۔ کہنے لگا اب پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی رہو گی کیا؟ مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا میں کیا بات کروں؟ کہنے لگا کچھ بھی کہہ دو، یہی کہہ دو کہ حارث آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا تو اب دیکھ لو۔ میں نے ابھی تک نظریں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا اب کیا فائدہ، اب تو نکاح ہو گیا، یہ بات تو آپ کو نکاح سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی۔ میری بات پہ وہ کھلکھلا گیا تھا۔ کہنے لگا تب بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تم انکار ہی نہ کر دو۔ میں نے کہا انکار کیوں کرتی؟ کہنے لگا کیونکہ تم مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو ہادیہ۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ حارث کہنے لگا تم جانتی ہی نہیں ہو تم کتنی خوبصورت ہو، اور سب سے اچھی تمہاری سادگی اور معصومیت ہے۔
پہلی بار حارث سے بات کرتے ہوئے میں بہت جھجک رہی تھی، کیونکہ سلام اور خیریت کے علاوہ ہمارے بیچ میں زیادہ بات کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس رات حارث نے مجھ سے 1 گھنٹہ ویڈیو کال پر ہی بات کرتے ہوئے گزارا۔ میں جب بھی کہتی کہ چلیں میں فون رکھتی ہوں، مجھے چینج کرنا ہے، تو کہنے لگتا نہیں، میرے لیے تیار ہوئی ہونا، جب تک میں نہ چاہوں تمہیں چینج نہیں کرنا، بس مجھے اچھی لگ رہی ہو۔ پھر کہنے لگا اگر چند دن بعد مجھے دوسرے شہر ڈیوٹی پہ جانا نہ ہوتا نا تو میں رخصتی بھی لے لیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رخصتی اس وقت ہو جب مجھے پورے 3 مہینے کی چھٹی ملے، اور اس 3 مہینے میں تمہارے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہوں گا، بس میں تم میں کھو جاؤں گا اور تم مجھ میں کھو جانا، بس ہم ہوں گے اور ہماری محبت۔ میں بار بار نظریں چرا رہی تھی اور وہ مسکرائے چلا جا رہا تھا۔ کہنے لگا پچھلے 2 سال سے مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا تمہارے اماں ابا نے ماننا نہیں تھا، اس لیے بہانے فائزہ سے کہتا تھا کہ اپنی دوست کو بلا لیا کرو، گھر پہ رونق لگ جاتی ہے۔ اصل میں مجھے تمہیں دیکھنا ہوتا تھا۔ بہانے سے فائزہ کے کمرے میں آتا تھا، کبھی کتاب مانگنے، کبھی تکیہ مانگنے، کبھی اسے چائے کا کہنے۔ یہ بہانے تو تب ختم ہوں گے جب تم میرے پاس آؤ گی۔ میں نے کہا ابھی 1 سال باقی ہے، صبر سے کام لیں۔ جیسے ہی میں فون رکھنے لگی کہنے لگا ہادیہ، میں نے تمہیں 1 گھنٹے میں 3-4 بار آئی لو یو کہا ہے، تم نے 1 بار بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا محبت تو آپ نے کی ہے، میں نے تھوڑی کی ہے، جب کروں گی تو کہہ دوں گی۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا اور محبت کرو گی کب؟ میں نے کہا سوچوں گی۔ فون بند ہوتے ہی میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اپنا سراپا دیکھتے ہوئے مجھے حارث کی باتیں یاد آنے لگی۔ میرے چہرے کے ایک نقش کی اس نے تعریف کی تھی۔ خود بخود شرم کے رنگ میرے چہرے پہ آن ٹھہرے تھے۔ نکاح کے بعد ہی میرا دل حارث کے نام پہ دھڑکا تھا، میرے جذبات بدلنے لگے تھے۔ رات کو روز حارث کی کال آ جاتی، پہلے اس کی باتوں پر میں جھجکتی تھی، مگر پھر باتیں ہونے لگی۔ حارث کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اسے ہر چند روز کے بعد دوسرے شہر جانا پڑتا تھا۔ اس بار بھی جب وہ اسلام آباد گیا تو مجھ سے کہنے لگا یہاں کا موسم، یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ کمی تمہاری محسوس ہوتی ہے ہادیہ۔ میں نے کہا وہاں کے موسم سے میری یاد اور کمی کا کیا تعلق؟ کہنے لگا یہاں ٹھنڈ بہت ہے، اور ٹھنڈ میں نرم گرم احساس تمہاری یاد کا، بڑی شدت سے دل چاہ رہا ہے تمہیں گلے لگاؤں، کمبل میں اکیلے لیٹنا بہت برا لگ رہا ہے۔ حارث ایک دم سے ہی رومانٹک ہو جاتا تھا، میرا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ حارث 12 بج رہے ہیں، مجھے صبح یوں نہیں جانا ہے، نیند آ رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگتا۔ سچ کہو نا مجھ سے ہادیہ، یہ کہو نا کہ میری باتیں تمہارا چین چراتی ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ آہستہ آہستہ میری جھجک ختم ہونے لگی تھی، اس لیے میں اکثر رات کو ویڈیو کال کرنے سے پہلے حارث کی پسند کی لپسٹک لگا لیتی تھی، اس کے پسندیدہ رنگ کو پہن لیتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا تو میری تعریف کرنے لگتا، کہتا یار دعا کرو چھٹی جلدی مل جائے۔ میں مسکرانے لگتی۔ میں نے کہا حارث شادی کے بعد بھی کیا آپ یوں ہی جایا کریں گے؟ وہ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے۔ میں نے کہا پھر میں بھی آپ کے ساتھ جایا کروں گی۔ وہ کہنے لگا جانے من یہی تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں فیملی الاؤ نہیں کرتے، اور پھر ہمیں کبھی کہیں جانا پڑتا ہے کبھی کہیں۔ میں نے کہا لیکن میں تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس بات کا کیا حل ہے؟ وہ کہنے لگا میرا دل تمہارے پاس ہی رہا کرے گا، تمہارے سینے میں دھڑکا کرے گا، اس لیے تم میرے بغیر رہ لیا کرو گی، اور پھر شادی کے بعد میرے بچے بھی تو ہوں گے، تمہارا دل لگ جایا کرے گا۔ میں اکثر حارث کی باتوں پہ فون بند کر دیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ حارث کی محبت میں بہت آگے نکلنے لگی۔ ہماری باتیں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی تھیں، ہماری باتوں کے بیچ سے ہر پردہ ہٹنے لگا تھا۔ آخر وہ مجھے رات کو ویڈیو کال پر کس کرنے کی فرمائش کرتے اور میں کر دیتی۔ میں حارث کی محبت میں پاگل سی ہونے لگی تھی۔ انتظار ہم دونوں کے لیے امتحان سا بننے لگا تھا۔ ایک بار حارث نے کہا کہ انہیں 1 مہینے کے لیے گلگت جانا ہے، اور پہاڑوں پہ موبائل سگنل بہت کم آتے ہیں، میں شاید تم سے ٹھیک سے بات نہ کر سکوں۔ میں نے کہا حارث میں کچھ نہیں جانتی،
آپ مجھ سے باتیں کریں گے، کیوں مجھے اپنا اتنا عادی بنایا ہے آپ نے؟ میں رونے لگی۔ حارث کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے میرے لیے آسان ہے تم سے بات کیے بنا رہنا؟ میرے لیے بھی بہت مشکل ہے ہادیہ۔ اس کی آواز میں بھی نمی تھی۔ میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اظہار کرنے میں دیر نہیں کی۔ محبت کرنی مجھے حارث نے ہی سکھائی تھی۔ کہنے لگا بس 1 مہینے کی بات ہے، پھر مجھے 3 مہینے کی چھٹی مل جائے گی، پھر تم ہوگی اور میں۔ شادی کے اگلے روز ہم مری، کاغان، سوات جائیں گے، اور اس سرد موسم میں ساتھ سونے کا مزہ ہی الگ ہے۔ سوچ سوچ کے جی چاہ رہا ہے جلدی سے چھٹیاں مل جائیں۔ اس کی باتوں نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی۔ مجھے کسی پل چین ہی نہیں آتا تھا۔ جس دن اس نے جانا تھا وہ ہمارے گھر ہم سے ملنے آیا، بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ فائزہ بھی ساتھ تھی، اس کے والدین بھی تھے۔ کھانے کے دوران بھی مجھے دیکھے جا رہا تھا، بار بار میسج کر رہا تھا کہ ایسے نہیں جاؤں گا، اپنا ایک حق تو وصول کر کے جاؤں گا۔ مجھے تمہارا لمس اپنے ساتھ لے کے جانا ہے ہادیہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ اکیلے میں ملاقات میرے گھر والے شاید پسند نہیں کرتے۔ فون پہ بات کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن جو فرمائش وہ مجھ سے کر رہا تھا، میں بے حد نروس ہو رہی تھی، پریشان تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سب کے لیے کافی بنائی۔ فائزہ کہنے لگی ایسا کرتے ہیں کمرے میں جا کے کافی پیتے ہیں۔ وہ مجھے اوپر کا زینہ چڑھا کر لے گئی۔ جیسے ہی میں کمرے میں گئی کہنے لگی تم یہاں بیٹھو، میں بہانے سے حارث بھائی کو بلاتی ہوں۔ میں نے کہا فائزہ پلیز یہ مت کرو، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کتنی بری بات ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت نروس ہو رہی تھی۔ فون پہ بات کرنا الگ بات تھی، مگر یوں ملاقات کرنا۔ وہ کہنے لگی بھائی نے بس تم سے کچھ دیر تو بات کرنی ہے۔ وہ مجھے کمرے میں بٹھا کے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فائزہ کے ساتھ حارث بھی تھے۔ انہیں سامنے دیکھ کے میں نروس ہوئی۔ بھائی پلیز جلدی بات کر لیجئے گا۔ فائزہ نے حارث سے ملتجی لہجے میں کہا ہاں ہاں کر لوں گا، تم کمرے سے باہر کھڑی رہنا۔ جیسے ہی حارث نے کمرہ بند کیا میرے پیٹ میں گرہیں پڑنی شروع ہو گئیں۔ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے پاس آ گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی انہیں سامنے دیکھ کے کیا کہوں۔ فون کی بات اور تھی۔ حارث نے میرا بازو پکڑا، مجھے خود سے قریب کر لیا۔ میرے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ بہت مشکل ہے تمہارے بغیر یہ وقت گزارنا۔ حارث پلیز۔ اسے اپنے اتنے قریب پا کر میں بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ ہادیہ مجھے اپنا دل تمہارے پہلو میں چھوڑ کر جانا ہے، اور تمہارا دل اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، تاکہ تم چین سے رہ سکو اور مجھے بھی آرام رہے۔ اس لیے نو انکار، نو مور احتجاج۔ یہ کہہ کے انہوں نے اگلے ہی لمحے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بھینچ چکے تھے، اتنا زیادہ کہ ان کے دل کی دھڑکنیں میں اپنے اندر سن رہی تھی۔ کہنے لگے غور سے سنو ہادیہ، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارا نام پکار رہی ہے۔ ان کا لہجہ مخمور ہوا۔ جان میری اس وقت نکلی جب وہ بے خودی میں میری گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ حارث پلیز۔ میں بری طرح سے گھبرائی۔ نو پلیز، بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ مجھے تمہارا لمس چاہیے ہادیہ، جسے میں محسوس کر سکوں۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہ رہا کہ میرے واپس آنے تک تم بھی مجھے محسوس کر سکو؟ اپنے سینے میں میری دھڑکنوں کا شور سنو، بولو نا۔ ان کی یہ باتیں پہلے ہی مجھے ان کا گرویدہ بنا گئی تھیں۔ میں کیا کہتی؟ میرے ہونٹوں پر اپنا حق جما کر وہ پیچھے ہٹے۔ کہنے لگے اس تحفے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے جا چکے تھے۔ مجھے خود ہی سے شرم آنے لگی تھی، مگر اچھا بھی لگ رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے۔ رات کو ان کے فون کو میں نے نہیں اٹھایا، کیونکہ جو وہ باتیں مجھ سے کرتے میں شاید شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ میں نے فون سائلنٹ پہ کیا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے سب سے پہلے اپنا موبائل دیکھا۔ حارث کے بے شمار میسیجز تھے۔ دس از ناٹ فیئر ہادیہ، بہت مزہ آتا ہے تمہیں مجھے تڑپانے میں۔ جب میں نے تمہیں اپنی محبت میں تڑپایا نا تو سہ نہیں پاؤ گی تم۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی تھی۔
میں بہت خوش نصیب لڑکیوں میں سے تھی، کیونکہ میرا شوہر میرا دیوانہ تھا۔ اس کی دیوانگی دیکھ کر میں اندر ہی اندر اترانے لگتی تھی۔ مرد کی محبت عورت کو مغرور بنا دیتی ہے۔ میں ہواؤں میں اڑتی تھی، لگتا تھا دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں۔ حارث جا چکے تھے، میں جانتی تھی جہاں وہ گئے ہیں وہاں سروسز ٹھیک نہیں آتی، مگر پھر بھی وہ روز مجھے میسج کرتے تھے جو کئی گھنٹوں بعد مجھ تک پہنچتا تھا۔ اپنی تصاویر بھی بھیجتے تھے۔ گلگت کے نظارے اور خوبصورتی دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، لگتا تھا کسی اور جہان کا منظر ہے۔ حارث کہنے لگے شادی کے بعد تمہیں یہاں لے کے آؤں گا۔ کبھی کہتے میرا دل کیسا ہے، تم میرے دل کا خیال تو رکھتی ہو نا ہادیہ؟ میرے دل کا بہت خیال رکھنا، اسے اپنے پہلو سے لگا کے رکھنا۔ میں ان کی ایسی باتوں پہ ہنس دیتی تھی کہ ہاں آپ کا دل میرے پاس بہت مزے میں ہے۔ ایک بار حارث کی ویڈیو کال آئی۔ اتفاق تھا کہ سگنل ٹھیک آ رہے تھے۔ وہ ایک پہاڑ پہ کھڑے تھے، مجھے دکھا رہے تھے کہ نیچے دیکھو کتنی گہری کھائی ہے۔ وہ مجھے موبائل سے دکھا رہے تھے۔ حارث آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حارث کہنے لگا تمہیں یہاں سے ایک خوبصورت منظر دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے نہیں دیکھنا حارث، آپ یہاں سے نیچے اتریں۔ وہ کہنے لگا ارے دیکھو تو، وہ سامنے نیلا آسمان اور پہاڑی سلسلہ، بے حد خوبصورت منظر تھا، مگر تبھی سگنل کم ہو گئے، سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا اور پھر فون بند ہو گیا۔ اکثر ایسا ہو جاتا تھا۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ 3-4 دن گزر گئے، حارث کی کوئی کال ہی نہیں آئی۔ میں پریشان سی ہو گئی۔ میں نے کال کی تو سگنل نہیں آ رہے تھے۔ 8 دن بعد اس کا ایک میسج آیا کہ یہاں سردی زیادہ ہے، سگنل ایشو ہے، زیادہ بات نہیں ہو سکتی، میں شاید تمہیں 15 دن کال نہ کر سکوں۔ اس کے بعد واقعی 15 دن اس کا نہ تو فون آیا نہ کوئی میسج آیا، اور وہ 15 دن میرے کیسے گزرے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ ایسی بھی کیا سردی ہے کہ سگنل ہی نہیں آ رہے؟ مجھے تو لگتا ہے مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ مجھے یاد آنے لگا جب گلگت گئے ہوئے 3 دن گزرے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہاں کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں ہادیہ، کبھی کبھی تو نظر پلٹنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں لڑنے لگتی تھی، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں دوسری لڑکیوں کو؟ حارث میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگتا تھا۔ جیلس ہو رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں ہو رہی ہوں، آپ صرف میرے ہیں۔ کہنے لگا بس یہی سننا تھا۔ پھر کہنے لگا میرا دل تو تمہارے پاس ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا بس نظریں بھی مجھی پہ محدود رہنی چاہیے۔ شاید کسی لڑکی سے دل لگا بیٹھے ہیں جو مجھ سے بات کیے بغیر بھی سکون سے ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بیل جا رہی ہوتی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھاتے تھے۔ میں 1000 میسیجز کرتی تو آگے سے ایک میسیج آتا کہ ابھی بیزی ہوں۔ 1 مہینہ گزر گیا، نہ حارث واپس آیا نہ ٹھیک سے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ یہاں جانے سے پہلے یہی بات طے ہوئی تھی کہ حارث کے 1 مہینے بعد واپس آتے ہی شادی کر دی جائے گی، اس لیے ہمارے گھر میں تو شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میری برداشت نے جواب دے دیا تھا۔ میں نے حارث کو میسج کیا، آپ کو شاید کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے، اس لیے اب مجھ سے بات نہ کرنے کے بہانے کرتے ہیں۔ میرے میسج کے جواب میں اس نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے ہادیہ، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، یہاں بہت بیزی ہوتا ہوں، کام کرنے آیا ہوں، جب تک کام ختم نہیں ہوگا یہ لوگ میری جان نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا آپ بدل گئے ہیں، اب مجھ سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگا اوکے میں کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، کرو بات۔ میں نے کہا ویڈیو کال کریں، مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگا میں کمرے میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی لوگ ہیں اور کمرے میں اندھیرا ہے۔ میں نے کہا تو کیا آپ بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیا اتنے اکتا آ گئے ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے، سب سو رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گی۔ اس نے مجھے ویڈیو کال کی۔ کمرے میں واقعی گھپ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر بس 2 آنکھیں ہلکی سی نظر آ رہی تھیں جو مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں بنا دوپٹے کے لیٹی ہوئی تھی، بال بھی کھول رکھے تھے۔ پہلے بھی حارث سے یوں ہی بات کرتی تھی، پتہ نہیں کیوں اس نے کچھ ہی دیر میں فون بند کر دیا۔ میں نے میسج کیا فون کیوں بند کیا ہے؟ کہنے لگا ابھی مجھے شاید یہاں مزید 2 ماہ اور لگ جائیں، تمہیں دیکھوں گا تو رہنا مشکل ہو جائے گا،
پتہ نہیں کیوں وہ مجھ سے کترانے لگا تھا، بہت کم کم بات کرتا تھا۔ میں اس کی جانب سے دیوانہ وار محبت کا اظہار چاہتی تھی، جیسے وہ پہلے کرتا تھا، مگر وہ مختصر میسج کرتا تھا۔ بات کرتی تو بس ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ میں نے ایک رات اس سے کہا، مجھے کس چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ میری بات سن کے وہ چپ ہوا۔ حارث چپ کیوں ہے؟ آپ نے مجھے اپنی محبت کا عادی کیوں بنایا تھا جب یوں بے اعتنائی برتنی تھی تو؟ آپ کب واپس آئیں گے؟ کہنے لگا آ جاؤں گا۔ میں نے کہا 4 مہینے گزر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا بہت جلد آ جاؤں گا، آ کر تمہاری ساری حسرتیں پوری کر دوں گا، مگر فی الحال مجھے تنگ مت کرو۔ اتنی بے رخی، اتنی اجنبیت، میں رو دینے کو تھی۔ 4.5 ماہ گزر چکے تھے جب اس کا میسج آیا، میں واپس آ رہا ہوں۔ میں بے حد خوش تھی۔ اپنے والدین کے ساتھ میں حارث کے گھر چلی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ خود ہی گھر آئے گا، کوئی بھی اسے لینے نہ جائے۔ ہم اسی کے منتظر تھے۔ وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد باہر کی ڈور بیل ہوئی۔ سب باہر چلے گئے لیکن میں نہیں گئی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ حارث کو نخرے دکھاؤں گی، مگر ایک دم باہر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سن کر میں بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ حارث کے بجائے کوئی اور نوجوان تھا۔ حارث کے والدین رو رہے تھے، فائزہ بھی روئے جا رہی تھی۔ میرے والد اس نوجوان سے کہنے لگے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ وہ کہنے لگا حارث نے منع کیا تھا آپ لوگوں کو بتانے سے، مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں مجبور تھا۔ میں مرے مرے قدم بڑھا کے آگے آئی۔ کون تھا یہ نوجوان اور حارث کہاں تھا؟ کون سا حادثہ ہوا ہے؟ سب رو رہے تھے۔ حارث کی والدہ اپنا سینہ پیٹنے لگی۔ فائزہ نے جب مجھے دیکھا تو میرے ساتھ گلے لگ کے رونے لگی، کہنے لگی ہادیہ بھائی ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سن کے میں نے اپنے سینے سے لگی فائزہ کو خود سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، میری اس سے بات ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوا اسے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے فون اٹھایا اور فون کرنا شروع کیا۔ مسلسل بیل ہو رہی تھی۔ حارث پلیز اٹھاؤ، خدا کے لیے فون اٹھاؤ، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ سب لوگ لاؤنج میں آ گئے، سب رو رہے تھے اور اس کے فون کی بیل باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی۔ وہ فون اس نوجوان کے ہاتھ میں تھا۔ میرے والد اور اس کے والد اس سے کہہ رہے تھے کہ تم نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ کہاں ہے ہمارا بیٹا؟ بنا ہمیں بتائے تم نے کیسے اس کی تدفین کر دی؟ وہ کہنے لگا میں نے نہیں کی، میں خود بے ہوش تھا۔ کئی باتوں کا علم مجھے بھی بعد میں ہوا۔ وہ ایک پہاڑ سے گرے تھے، میری ملاقات ان سے ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسی الجھی باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا انہوں نے مجھ سے بس وعدہ لیا تھا کہ میں ان کے گھر میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ اتنا بڑا صدمہ وہ لوگ اچانک سے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر کہنے لگا انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی تھی، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، لیکن تب تک میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے جب بھی ہوش آتا میں حارث کا نام لے کے پھر سے بے ہوش ہو جاتی۔ 3 دن بعد جا کر میں ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ حارث کے والدین رو رو کے بے حال ہو چکے تھے۔ فائزہ کی حالت بھی کسی سے کم نہ تھی۔ وہ نوجوان اب بھی واپس نہیں گیا تھا جس نے آتے ہی ہم پہ قیامت توڑی تھی۔ فائزہ نے مجھے دودھ کا گلاس دیا، کہنے لگی 3 دن سے تم بھوکی ہو۔ میں اس کے ساتھ لپٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہ شخص کون ہے اور اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ فائزہ کہنے لگی اسے بھائی نے کہا تھا، وعدہ لیا تھا، مرنے والے کا آخری وعدہ سمجھ کے اس نے نبھایا ہے۔ ہمارے لیے تو صرف تکلیف کا ہی سبب بنا تھا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آنٹی انکل بھی تمہاری وجہ سے پریشان ہے، تم بے ہوش ہوئے جا رہی تھیں اس لیے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے یہی رہنا ہے، مجھے اپنے حارث کے کمرے میں رہنا ہے۔ فائزہ رونے لگی، کہنے لگی نہیں تم یہاں نہیں رہ سکتی، ابھی تو بھائی سے کیا آخری وعدہ رہتا ہے۔ میں نے کہا کون سا وعدہ رہتا ہے؟ کہنے لگی شہریار بھائی ابھی یہیں پہ ہیں،
میں نے کہا وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس سے بولو دفع ہو جائے یہاں سے، وہ شخص ہے ہی منحوس، ہمیں منحوس خبر سنانے کے لیے آیا تھا۔ کہنے لگی وہ ایسے نہیں جا سکتا، شہریار بھائی نے کہا ہے کہ وہ نکاح کر کے جائیں گے، تم یہ دودھ کا گلاس پی لو اور باہر آ جاؤ۔ میں نے کہا میرا اس شخص کی شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا جس نے میرے حارث کے چلے جانے کی خبر سنائی ہے۔ فائزہ کہنے لگی ابھی ایک اور خبر باقی ہے۔ میں نے کہا اس سے بڑی اور کیا خبر سنائے گا وہ مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے۔ اسے انکل دھکے مار کے باہر کیوں نہیں نکال رہے؟ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ کہنے لگی بھائی کی ویڈیو دیکھی تھی، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ان کی منت سماجت کی تھی، ورنہ شاید شہریار بھائی پہ کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ میں نے کہا مجھے اس شخص کی شکل نہیں دیکھنی، ویسے بھی میں شاید عدت میں ہوں۔ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے بھائی کے انتقال کو کتنا وقت ہو چکا ہے؟ میں تو شاید یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا کچھ دن پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی۔ کہنے لگی 4 مہینے 20 دن، جب وہ یہاں سے گئے تھے تو 10 دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے کسی اچنبھے سے کم نہیں تھا۔ میں نے کہا فائزہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ کہنے لگی میں جھوٹ کیوں بولنے لگی؟ میں نے کہا میری بات ہوئی ہے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں تمہیں اپنا موبائل دکھاتی ہوں۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور اسے وہ چیٹ دکھائی جو میری حارث سے چند مہینے سے ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ حارث سے نہیں ہو رہی تھی، حارث بھائی کے فون سے ہم سے اور آپ سے بات شہریار کر رہا تھا، ہمیں بھی حارث بن کے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی نہیں آ سکتا، اسے وقت لگے گا۔ یہ سب باتیں اس نے حارث بھائی کے کہنے پہ ہی کی تھیں۔ میں نے کہا تم لوگوں سے بھی بات کی تھی حارث بن کے اور مجھ سے بھی؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی حارث بن کے مجھ سے بات کرنے کی؟ میرا تو دل چاہا کہ میں اس شخص کا گلا دبا کر اسے جان سے مار ڈالوں۔ وہ میری تکلیف کا مزہ لے رہا تھا، میرا شوہر بن کے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیا کچھ باتیں نہیں کہتی تھی میں اور وہ چپ چاپ سن رہا تھا۔ میرا شوہر تو نہیں تھا وہ، اس کا کیا حق بنتا تھا مجھ سے اس قسم کی باتیں سننا؟ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے سے باہر ہی سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ حارث کے والد کہہ رہے تھے جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تم نے چند دنوں سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، بس ہمیں ہی کھلا رہے ہو، تسلیاں دے رہے ہو۔ کہنے لگا نہیں مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ میں سیدھا اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا گیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم ہوتے کون ہو مجھ سے میرا شوہر بن کے بات کرنے والے؟ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا میری مجبوری تھی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجبوری نہیں تھی، تمہارے اندر کا فتور تھا، تمہارے اندر کا گھٹیا انسان تھا۔ میری بات سن کے اس نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگا دیکھیں میڈم گریبان چھوڑ کے بات کریں۔ میں نے کہا گریبان چھوڑوں؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے حارث بن کے بات کرنے کی؟ حارث کی والدہ اور میرے والد میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے بیٹا گریبان چھوڑو اس کا، تمہیں سچ نہیں پتا۔ میں نے کہا مجھے سچ جاننا ہی نہیں ہے۔ ایک تو اس شخص نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، پچھلے 4 مہینے سے حارث زندہ نہیں ہے اور یہ ہم سے حارث بن کے بات کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے اسے اپنے گھر میں رکھا کیوں ہے؟ اسے دھکے مار کے نکال کیوں نہیں رہے؟ میرے والد نے زبردستی میرا ہاتھ اس کے گریبان سے چھڑوایا، مجھے کمرے میں لے کر گئے۔ کہنے لگے کیا کر رہی ہو تم؟ پہلے اس کی بات تو سن لو۔ میں نے کہا مجھے کچھ سننا ہی نہیں ہے بابا۔ میں رونے لگی۔ میرے والد کہنے لگے اس نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، حارث کے کہنے پہ کیا ہے۔ حارث نے ہمیں یقین دلانے کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ اگر وہ ویڈیو نہ دکھاتا تو ہم اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ بہرحال میں نے کہا کہ اسے یہاں سے نکال دیں، ورنہ وہ مجھے نظر آئے گا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ غصے کے مارے میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا نہ اس کے ساتھ کر گزروں۔ میرے والد کہنے لگے حارث تمہارے لیے ایک پیغام چھوڑ کے گیا ہے، پہلے وہ سن لو، اس کے بعد تمہارا جو جی میں آئے وہ کر لینا۔ وہ لڑکا صرف تمہاری وجہ سے یہاں رکا ہوا ہے۔ میں نے کہا میری وجہ سے؟ کیوں؟ اسے دیکھتے ہی میرے اندر آگ لگنے لگتی ہے۔ میرے والد نے میرے ہاتھ میں موبائل دیا۔
کہنے لگے اس میں ایک ویڈیو ہے، وہ دیکھ لو، اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مان لیں گے۔ یہ کہہ کے وہ باہر جا چکے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب میں نے موبائل کو آن کیا تو سامنے ایک ویڈیو تھی۔ جب میں نے ویڈیو لگائی تو ہاسپٹل کے فولڈنگ بیڈ پہ وہ لیٹا ہوا تھا، اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ کہنے لگا پلیز کیمرہ آن کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، شہریار پلیز دیکھو تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ حارث میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز بھی گونج رہی تھی لیکن کیمرہ شاید وہ آن کر چکا تھا۔ پلیز میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ بمشکل بات کر رہا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کے میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا میرے گھر والوں کو ابھی یہ پیغام مت دینا، میں انہیں ایک دم اتنی بڑی تکلیف نہیں دے سکتا۔ شہریار میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری ایک بہن ہے، ایک منکوہا بھی ہے، سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن یہ موت بڑی ظالم چیز ہے۔ پھر کہنے لگا امی بابا میں جا رہا ہوں آپ لوگوں کو چھوڑ کے، میں چاہ کے بھی رک نہیں سکتا اور نہ ہی آپ کو ایک دم اتنا بڑا صدمہ دے سکتا ہوں۔ شہریار کے والدین نہیں ہیں، نہ کوئی بہن بھائی ہے، اگر آپ اسے بیٹا بنائیں گے تو وہ میرے رشتے نبھائے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس لیے خدا کے لیے آپ لوگ بھی انکار مت کریے گا۔ پھر کہنے لگا ہادیہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو شہریار سے نکاح کر لینا، میں نے شہریار سے وعدہ لیا ہے، وہ وعدے سے مکرے گا نہیں، اب مجھے تمہاری محبت کو آزمانا ہے، میں تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ ہی یہ چاہوں گا کہ تم ساری زندگی میرے نام پہ گزار دو۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے تم سے یہ بات نہ کی تو تم اپنی زندگی میرے نام پہ برباد کر دو گی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم شہریار سے نکاح کرنے پہ انکار نہیں کرو گی۔ میرے مرنے کی خبر جب تک تمہیں ملے گی تب تک تمہاری عدت پوری ہو چکی ہوگی۔ مجھے بس یہ کہنا ہے تم سے، محبت کا بہت بڑا امتحان مانگ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ ویڈیو تھی یا پھر کوئی بم دھماکہ، ایک تو حارث کو اس حال میں دیکھنا میرے لیے کسی تکلیف سے کم نہ تھا، اور پھر اس کی باتیں۔ میں نے فون بیڈ پہ پھینک دیا۔ نہیں حارث، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے نہیں کرنی۔ میں رونے لگی۔ کچھ دیر بعد میرے والدین کمرے میں آئے، میں اپنی والدہ کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ میں نے کہا مجھے نہیں کرنی کوئی شادی۔ کہنے لگیں دیکھو بیٹا، ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شہریار نہیں تو کوئی اور، لیکن شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی۔ ہم تمہاری زندگی یوں برباد تو نہیں کر سکتے، کیونکہ حارث تو کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ تو منو مٹی تلے جا چکا۔ شہریار کا اپنا بزنس ہے، کماتا ہے لیکن والدین نہیں ہے، اس لیے فائزہ کو اور اس کے والدین کو اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے، اور تمہیں لے کر اس صورت میں جا سکتا ہے جب تم اس سے نکاح کرو گی۔ میں نے کہا میں اس سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے اس سے نکاح نہیں کرنا۔ میری والدہ کہنے لگی میں تمہیں فورس نہیں کر رہی، لیکن یہ اچھی طرح سے سوچ لو کہ شادی تو تمہیں کسی نہ کسی سے کرنی پڑے گی، تمہارے پاس ایک دن کا وقت ہے، تم اچھی طرح سوچ سکتی ہو۔ یہ کہہ کے وہ جا چکی تھیں۔ شام کے وقت فائزہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی خدا کے لیے کچھ کھا لو، تمہارے بھوکے رہنے سے بھائی واپس تو نہیں آ جائیں گے، ہم سب نے بھی اس حادثے کو قبول کر لیا ہے، بہتر ہے کہ تم بھی کر لو۔ میں نے کہا مجھے زندگی سے دلچسپی ہی نہیں رہی، جینے کے لیے کوئی وجہ ہی نہیں رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں حارث بھائی تم سے بہت محبت کرتے تھے اور تم بھی ان سے کرتی تھی، لیکن شاید اتنی نہیں کرتی تھی کہ ان کی بات کی لاج رکھ سکتی۔
آنٹی انکل بتا رہے تھے کہ تم نے نکاح سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا وہ حارث نہیں ہے۔ کہنے لگی ہاں لیکن حارث بھائی نہیں کہا ہے نا تم سے، کم از کم تم ہمارے ساتھ تو رہو گی، کیونکہ ہم تو اس کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ گھر کرائے کا ہے۔ میرے والد کے پاس اب سیونگ میں کچھ بھی نہیں بچا۔ جب وہ شخص میرا بھائی میرے والدین کا بیٹا بن رہا ہے، ہمیں سہارا دے رہا ہے، تمہیں بھی اپنانے کے لیے تیار ہے صرف میرے بھائی کے کہنے پر، تو تمہیں بھی بھائی کی بات کی لاج تو رکھنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو میں کوئی پتھر کی ہوں کہ دل سے حارث کو نکال کے کسی اور کو اس کی جگہ دے دوں؟ تمہیں شاید اندازہ ہی نہیں ہے کہ حارث میرے لیے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم حارث بھائی کی جگہ اسے دے دو، لیکن فی الحال ان کی بات کی لاج رکھ لو پلیز۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میرا دل اس بات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھا، مگر وہ بہت رو رہی تھی۔ میری فائزہ سے بہت اچھی دوستی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہوں، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب میں شہر یار سے نکاح کرتی۔ وہ گلگت میں رہتا تھا، وہاں کا رہائشی تھا، وہاں اس کا بہت بڑا گھر تھا، وہیں اس کا کاروبار بھی تھا، اسے واپس جانا تھا۔ زبردستی فائزہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، کہنے لگی بہت سوچ کر فیصلہ کرنا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرے والدین میری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ کبھی فائزہ کا چہرہ میری آنکھوں میں آتا، کبھی حارث کی باتیں۔ میں اس وقت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں نے نکاح کے لیے حامی بھر لی، لیکن میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ جب میں سائن کر رہی تھی میرے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ مجھے اس شخص سے نفرت تھی۔ اس نے دھوکہ دیا تھا، مجھ سے بات ہی نہ کرتا۔ اس نے مجھے دیکھا تھا بند لائٹ میں۔ مجھے اس وقت کا سوچ کے اس پہ پھر سے غصہ آنے لگا۔ یہ تو حارث نے نہیں کہا تھا کہ میری منکوحہ سے فون پہ باتیں کرو، اسے دیکھو۔ نکاح ہوتے ہی میں اپنے والدین سے لگ کے بہت روئی۔ فائزہ ہی مجھے گاڑی تک لے کر گئی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر میں فائزہ اور اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بالکل بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ وہ اگلی نشست پہ بیٹھا، اس کے والد بھی۔ گھر کرائے کا تھا، انکل کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، پینشن میں پیسے کم ہی ملتے تھے۔ سب کچھ چھوڑ کر انہیں گلگت جانا پڑا، جہاں شہر یار کا گھر تھا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت جگہ تھی۔ مجھے حارث کی باتیں یاد آنے لگی۔ کہتا تھا شادی کے بعد تمہیں گلگت لے کے جاؤں گا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ میں گلگت اس حال میں آؤں گی۔ دل ہر امنگ سے، ہر جذبے سے خالی تھا۔ اس کا گھر کافی بڑا تھا، ملازمین تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ملازمہ سے کھانا لگانے کے لیے کہا۔ پھر حارث کے والدین سے کہنے لگا، بابا آپ بالکل بھی اپنے آپ کو اجنبی مت سمجھیے گا، آپ چاہیں تو مجھے حارث کہہ لیجئے گا، مجھے برا نہیں لگے گا، اور چاہیں تو شہر یار بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر فائزہ سے کہنے لگا، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تم بلا جھجک مجھ سے ویسے مانگ سکتی ہو جیسے حارث سے مانگتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ میرا مزاج حارث جیسا ہے یا نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میری ذات سے کبھی بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ البتہ مجھ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کے منہ سے اپنا نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ وقت گزرنے لگا۔ فی الحال میں ایک کمرے میں رہ رہی تھی فائزہ کے ساتھ۔ وہ پورا دن گھر پہ نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ ہی زندگی کی طرف واپس آ چکے تھے۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ اس نے میرے والد سے کہا کہ اس کا بہت اچھا دوست ہے اور وہ اس کی شادی فائزہ سے کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ چاہیں تو تسلی کر سکتے ہیں۔ میرے سسر نے بھی انکار نہیں کیا، وہ چاہتے تھے کہ فائزہ کی ذمہ داری سے بھی آزاد ہو جائیں۔ البتہ فائزہ ضرور روئی تھی، کہنے لگی بھائی کو میری شادی کی کتنی چاہ تھی، اگر وہ ہوتے تو شاید سب کچھ کتنا الگ ہوتا۔ پھر میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی تم بالکل سادہ ہو گئی ہو، سادہ کپڑے پہنتی ہو، بالکل بھی تیار نہیں ہوتی، اور اپنی آنکھیں دیکھو کتنی ویران لگ رہی ہیں۔ میں نے کہا مجھ پہ تو بس ایک موسم آ کر ٹھہر گیا ہے، اب میری آخری سانس تک یہی موسم مجھ پہ رہے گا۔ کہنے لگی اللہ نہ کرے، شہر یار بھائی بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا پلیز اس کا نام میرے سامنے مت لیا کرو۔ کہنے لگی 2 مہینے گزر گئے ہیں،
انہوں نے ایک بار بھی تم سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے کہا میں محبت میں ایک امتحان دے چکی ہوں، حارث کی بات مان کے، دوسرا کبھی بھی نہیں دوں گی۔ میری بات سن کے فائزہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا میں اس شخص کو اتنی اجازت کبھی بھی نہیں دوں گی کہ مجھے ہاتھ بھی لگائے۔ یوں تو اس کا گھر بہت بڑا تھا، لیکن میں فائزہ کے کمرے میں ہی سوتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے موقع دوں۔ فائزہ کی شادی بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے کسی چیز کی کمی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور میں بالکل اداس، کیونکہ میری ساس زیادہ تر بیمار رہنے لگی تھیں، اپنے کمرے میں رہتی تھیں، بہت کم باہر آتی تھیں۔ البتہ میرے سسر شہریار کے ساتھ اس کی فرم میں چلے جاتے تھے، دل کو بہلانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ میں نے البتہ کچن ضرور سنبھال لیا تھا، کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اپنی ساس کے لیے میں پرہیزی کھانا بنا دیتی تھی۔ ایک بار موسم بہت خوشگوار تھا، شام کو ہلکی ہلکی برف باری ہونے لگی۔ میں بنگلے سے باہر آ گئی، سامنے خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ ہادی، ٹھنڈ میں مجھے تم بہت یاد آتی ہو، رات کو کمبل میں تمہاری کمی محسوس ہوتی ہے۔ حارث کی بات یاد آتے ہی میری آنکھیں بھیگنے لگتی تھیں۔ کہتا تھا تمہیں گلگت لے کے آؤں گا۔ جنت اگر دنیا میں دیکھنی ہے تو انسان گلگت دیکھ لے۔ حارث کی یادوں میں چلتے چلتے شاید میں کہیں بہت دور نکل آئی۔ پہلی بار میں بنگلے سے باہر آئی تھی، یہاں کے راستوں سے بھی ناواقف تھی۔ وہ کہتا تھا ساری زندگی تمہارا ہاتھ پکڑ کے حسین نظاروں میں چلا کروں گا۔ پھر کیوں اکیلا چلا گیا؟ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں گیا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ برف باری تیز ہو گئی اور شاید مغرب بھی ہو گئی تھی۔ اندھیرا ہر سو دیکھ کر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو راستہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شدت سے سردی بھی لگ رہی تھی۔ میں واپس پلٹ گئی مگر راستہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر سو خاموشی تھی اور سفید برف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سچ مچ گھبرا گئی تھی۔ اس پہ تیز برف باری نے مجھے ٹھٹھرنے پہ مجبور کر دیا۔ شدت سردی کی وجہ سے میں رونے لگی۔ میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی مگر وہاں میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پتہ نہیں کن راستوں پہ بھاگنے لگی۔ برف باری بڑھتی جا رہی تھی۔ میری ٹانگیں برف میں دھنسنے کے باعث بے جان سی ہونے لگی تھی۔ کوئی ہے؟ پلیز میری مدد کرو! میں چلا چلا کے مدد کے لیے پکارنے لگی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حارث! پتہ نہیں کیوں میرے لب پر اسی کا نام آیا تھا۔ میں رونے لگی۔ مجھے ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی، میرا وجود سن ہونے لگا تھا۔ تبھی مجھے سامنے سے ایک گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ میں اس گاڑی کی طرف ہاتھ ہلانے لگی۔ وہ گاڑی میرے پاس آ کر رکی مگر جب گاڑی کا فرنٹ ڈور کھلا تو سامنے شہریار تھا۔ ماتھے پہ بل ڈالے باہر نکلا مگر میری یہ حالت تھی کہ لگ رہا تھا میرا خون جمنے لگا ہو۔ اتنی ٹھنڈ تھی۔ میرے پاس آ کے کہنے لگا جب راستہ نہیں پتہ تھا تو گھر سے باہر کیوں نکلی تھی؟ میں تمہارا ملازم ہوں جو تمہیں آفس سے آتے ہی ڈھونڈتا پھروں۔ میرا وجود نیلا پڑنے لگا تھا۔ میں اسی کے اوپر گر گئی۔ ہادیہ! ہادیہ! وہ مجھے پکارنے لگا۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ مجھے ہلکا ہلکا ہوش آیا، یا کوئی خواب تھا، مگر لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ہاتھ مسلسل مسل رہا ہے۔ یہ آتش دان کیوں نہیں جل رہا؟ ایک آواز مجھے سنائی دی، شاید حارث کی۔ حارث! میں نیم بے ہوشی میں کانپتے ہوئے اسے ہی پکار رہی تھی۔ جب مجھے لگا کہ مجھ پہ گرم رضائی موجود ہے لیکن میں کانپ رہی تھی، پھر مجھے لگا جیسے میں حارث کے حصار میں ہوں۔ میرے ٹھنڈے وجود کو وہ حدت دے رہا تھا۔ میں اس کے اندر سمٹ گئی۔ خواب تھا تو بے حد حسین خواب تھا۔ میں اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میں اس میں بے خودی سے کھونے لگی۔ حارث! آپ میرے پاس ہیں نا؟ وہ کہنے لگا میں نے کہا مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا حارث، آئی لو یو حارث، پلیز اور بھی قریب آؤ نا۔ میں اس کی ذرا سی بھی دوری نہیں چاہتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کے اندر سما جاؤں، اور وہ بھی شاید بے اختیار ہوا تھا۔ وہ میرے وجود میں کھونے لگا۔ میری آنکھیں بند تھیں، میں آدھی بے ہوش تھی، اور جس حسین خواب کو میں دیکھ رہی تھی میں جاگنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ اس کے پہلو میں کھو چکی تھی، اس کے ساتھ لگ کے سو چکی تھی۔
آہستہ آہستہ میرا وجود نارمل ہونے لگا۔ میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے برابر میں دیکھا مگر جگہ خالی تھی۔ حارث کی یاد شدت سے آئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش رات والا خواب ختم ہی نہ ہوتا۔ میرا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ بمشکل اٹھ کے میں باہر آئی۔ شہریار اس وقت ناشتہ کر رہا تھا، اکیلا ہی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کے پہلے تو ایک دم گھبرا گیا، پھر سنبھل کے کہنے لگا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، بائی دا وے مجھے بچانے کا شکریہ۔ میری بات پہ کہنے لگا شکریہ کی کیا بات ہے، میرا فرض تھا، آؤ ناشتہ کرو۔ اس نے مجھے کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہارے ساتھ، اور وہ بھی اکیلے میں، اتنا برا وقت بھی نہیں آیا مجھ پہ۔ میں انکل آنٹی کے ساتھ کر لوں گی ناشتہ۔ میری بات سن کے کہنے لگا کب تک یوں ہی بدگمان رہنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا عمر بھر۔ یہ کہہ کے میں کچن میں جانے لگی، مگر میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے پلٹ کے اسے غصے سے دیکھا تو پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا تھا، پھر اپنا آفس کا بیگ اٹھا کر چلا گیا۔ رات کو ڈنر کے دوران شہریار مجھے بار بار دیکھے جا رہا تھا۔ ہادی پلیز یہ کباب مجھے پکڑانا۔ کھانا کھاتے ہوئے میرا نوالا رکا۔ ہادی مجھے حارث کہتا تھا۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ یہ کون ہوتا تھا مجھے ہادی کہنے والا؟ میں نے شامی کباب کی ٹرے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا میرا نام ہادیہ ہے، پلیز مجھے ہادیہ ہی کہا کریں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کباب پکڑا اور اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ پتہ نہیں کیوں مسکرایا تھا۔ میرے ساس سسر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں ملازمہ سے کچن کی صفائی کر رہی تھی جب شہریار کچن میں آیا۔ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے پتہ ہے کیا کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تمہیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کر سکتی ہو۔ میں نے کہا مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کہنے لگا میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ اب اسے مجھ سے کیا کہنا تھا؟ میں کچن سے باہر آ گئی، لاؤنج میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے لاؤنج میں کھڑا دیکھ کے کہنے لگا اندر آؤ۔ اس نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھ سے یہیں کہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ کہنے لگا دیکھو میں نے تم سے نکاح زبردستی نہیں کیا، اگر تم انکار کرتی تو میں تم سے نکاح نہیں کرتا۔ میں نے کہا میں نے صرف حارث کی بات رکھی تھی، ورنہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا رکھی ہے تو پھر میرے خیال سے بات کو نبھانا بھی چاہیے۔ 2 مہینے کا وقت بہت ہوتا ہے اور وہ میں تمہیں دے چکا ہوں۔ وہ شاید اپنا حق جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو مسٹر، میری طرف سے تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، تم دوسری شادی کرو، تیسری شادی کرو، جو چاہے کرو، لیکن میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے، پھر مجھے دیکھا، پھر طنزیہ مسکرایا۔ مجھے دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کی اجازت تو میرے دین نے پہلے سے دے رکھی ہے، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی حارث سے کیا ہوا وعدہ ہی نبھا رہا ہوں اور مجھے نبھانا بھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس آیا، بڑی بے تکلفی سے میری کلائی پکڑی، مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا وعدہ نبھا رہا ہوں، ایک وعدہ تم نے نبھا لیا مجھ سے نکاح کر کے، اب میری باری ہے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لا چکا تھا، کمرے کا دروازہ بھی بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا میں نفرت کرتی ہوں تم سے، تم دھوکے باز انسان ہو، میں تمہاری بیوی نہیں تھی، تم نے کیوں حارث بن کے مجھ سے بات کی؟ کہنے لگا تو کیا کرتا؟ اس نے منع کیا تھا کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں، لیکن میں نے تم سے کوئی بھی غلط بات نہیں کی تھی۔ میں اکثر فون بند کر دیتا تھا، تم سے کترانے کی کوشش کرتا تھا، مجبور تو تم مجھے کرتی تھی، بار بار ویڈیو کال کی ضد کرتی تھی۔ پھر کہنے لگا میں تمہیں مزید وقت بھی دے سکتا ہوں ہادیہ، لیکن تمہیں رہنا میرے کمرے میں پڑے گا، کیونکہ بابا یہ چاہتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے مجھ سے یہی کہا ہے ہادیہ کہ ہادیہ تمہارے کمرے میں کیوں نہیں رہتی، اس لیے آج کے بعد رات کو تم میرے ہی کمرے میں رہا کرنا۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کہنے لگا دیکھو میں چاہوں تو زبردستی بھی کر سکتا ہوں، لیکن کروں گا نہیں،
تمہارے حارث کی ایک بہت بڑی امانت میرے پاس ہے۔ اس بات سے شاید کوئی بھی واقف نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا احسان کیا ہے اس نے مجھ پہ۔ سمجھو کہ مجھے نئی زندگی بخشی ہے۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوئی تھی۔ کہنے لگا میری ملاقات حارث سے ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ شاید اپنی کوئی ویڈیو بناتے ہوئے وہ کسی چٹان سے گر پڑا تھا۔ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ پہلے تو 2 دن اسے ہوش ہی نہیں آیا، لیکن جب ہوش آیا تو تمہارا نام اس کی زبان پر تھا۔ میں اسی ہاسپٹل میں ایک مریض کے طور پہ ایڈمٹ تھا، کیونکہ میرے دل میں بہت سے سوراخ تھے، اتنے کہ وہ فل نہیں ہو پا رہے تھے۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک پیشنٹ ایسا آیا ہے جس کا بچنا بہت مشکل ہے، وہ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر تم کہو تو میں اس سے کہوں کہ وہ تمہیں ہارٹ ڈونیٹ کر دے، کیونکہ کوئی بھی عام انسان کسی دوسرے کو اپنا دل ڈونیٹ نہیں کر سکتا۔ میں حارث کے پاس یہی کہنے کے لیے گیا تھا۔ اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر مجھے 1 مہینے کے اندر اندر کوئی ہارٹ کا ڈونر نہیں ملا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ اس وقت وہ بھی اپنی زندگی کے آخری لمحات جی رہا تھا۔ میرے کہنے پہ اس نے رضامندی دے دی، لیکن بدلے میں مجھ سے وہ سب کچھ مانگا جو تم نے ویڈیو میں سنا۔ میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ بے شک تمہارا حارث دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کا دل اب بھی میرے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ میں اس کا مکروز ہوں ہادیہ، اس لیے چاہو تو مجھ سے نہ سہی مگر اپنے حارث کے دل پر حق جما سکتی ہو۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو گیا۔ میں گم سم اس کی بات سن رہی تھی۔ عجیب سی سچویشن تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میرے حارث کا دل زندہ تھا، اس شخص کے اندر دھڑک رہا تھا۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال کے واش روم میں چلا گیا، تبدیل کر کے آیا اور بیڈ پہ لیٹ گیا، آنکھیں بھی بند کر لیں۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، مجھے حارث کی باتیں یاد آنے لگیں کہ میرا دل تمہارے نام پہ دھڑکتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو کان لگا کے سن لو۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس چلی گئی، بیڈ پہ بیٹھ کر اس کے قریب ہو گئی، اس کے سینے کی طرف دیکھنے لگی۔ حارث کی باتیں یاد آنے لگیں۔ میں شاید کسی اور ہی کیفیت میں جانے لگی، اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ اس کی شاید آنکھ کھلی تھی، لیکن میں شاید اپنے آپ میں نہیں تھی۔ اس کے سینے پہ سٹچز کے نشان تھے، اور اس کے اندر دھڑکنے والا دل میرے حارث کا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، وہ بری طرح سے چونکا۔ میں بڑی بے خودی سے اس کے دل کے مقام پہ ہاتھ پھیر رہی تھی۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے نہیں روکا۔ مجھے یک ٹک دیکھنے لگا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں، ایک بے اختیار سا عمل تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب حارث نے مجھے اپنے ساتھ بھینچا تھا، جب ہم دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکے تھے۔ میں اس کے قریب ہوئی اور اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہتا تھا میرا دل تمہارے پہلو میں دھڑکے گا اور ساری زندگی دھڑکا کرے گا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ کس طرح سے۔ میں سسکیوں سے رونے لگی۔ شہریار مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، کہنے لگا میرا چہرہ بے شک نہ دیکھو، پر یہ دل تمہارے حارث کا ہی ہے۔ شاید میرے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ لگ چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اپنے اندر سن کر مجھے لگا جیسے واقعی وہ میرے اندر کہیں دھڑک رہا ہے، جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے۔ میں کافی دیر روتی رہی، اور شہریار نے مجھے چپ نہیں کروایا تھا بلکہ مجھے رونے دیا تھا، مجھے اپنے ساتھ بھینچے ہوئے تھا۔ میں کچھ دیر بعد اس سے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا تم مجھے حارث سمجھ لو، چاہے تو حارث کہہ دیا کرو، مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ کے بعد میری زندگی پہ سب سے بڑا احسان اسی نے مجھ پہ کیا ہے۔ پھر کہنے لگا میں تمہیں حارث جیسی محبت شاید نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ ہاں، لیکن میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔
ابھی بھی میری نظریں اس کے دل کے مقام پہ تھیں۔ شاید میری حارث سے محبت کی انتہا تھی کہ مجھے اب یہ پرواہ نہیں تھی کہ وجود کس کا ہے۔ مجھے بس اس دل سے عشق تھا جو اس شخص کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، اس کی بے خودی بڑھنے لگی تھی، اس کا لمس پا کر میں کچھ دیر ٹھٹکی تھی۔ وہ رات یاد آنے لگی جب میں نیم بے ہوشی میں تھی، اس کی سرگوشیاں سن کر ہوش اڑے تھے۔ اس کا مطلب اس رات جسے میں حارث سمجھ رہی تھی، ایک خواب سمجھ رہی تھی، اس رات وہ میرے ساتھ تھا۔ میں اس سے پیچھے ہٹنے لگی مگر اس کا دل میرے اندر دھڑک رہا تھا۔ میں چاہ کے بھی پیچھے نہیں ہٹ پائی۔ زیادہ وقت نہیں لگا تھا مجھے اس کے قریب آنے میں۔ میں جب بھی اس کے قریب ہوتی تھی مجھے لگتا تھا میں حارث کے قریب ہوں۔ آج تک کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شہریار کی حیثیت سے قبول کرو، مجھے میرا حق دو۔ وہ تو خود عاجزی میں تھا، کہتا تھا کہ حارث کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میں غلط ہوں یا صحیح ہوں، لیکن محبت مجھے ابھی بھی حارث سے ہی ہے۔